اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے پہلے انسان، پہلے پیغمبر، پہلے نبی اور پہلے انسانیت کے استاد کون تھے؟ ایک ایسا انسان جسے اللہ نے اپنی روح سے زندہ کیا، فرشتوں کو حیران کیا، ابلیس کو شرمندہ کیا اور زمین پر انسانیت کا پہلا باب رقم کیا۔ آئیے سنیں وہ حیرت انگیز داستان جس میں ہے جنت کی نعمتیں، زمین پر انسانیت کا آغاز اور سبق جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے جب آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، جب جنات اور فرشتے اپنی اپنی عبادت میں مشغول تھے، تب اللہ نے زمین کی طرف نگاہ کی۔ اس زمین میں کہیں پہاڑ تھے، کہیں سمندر، کہیں جنگلات، کہیں بے آب و گیاہ میدان، مگر اس سارے نظام میں ایک ایسی مخلوق کی کمی تھی جو عقل، شعور، ارادہ رکھتی ہو اور اللہ کی خلافت کا تاج پہننے کے قابل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفتن، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیران ہوئے اور عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا ایسی مخلوق کو بنائے گا جو خون خرابہ کرے گی، فساد پھیلائے گی؟ ہم تو تیری حمد اور تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے زمین کی مختلف مٹیوں سے ایک خاص مٹی لی، کہیں سرخ، کہیں سفید، کہیں کالی، کہیں نرم، کہیں سخت۔ اس مٹی کو پانی سے گوندھا، اس میں رنگ بھرے اور ایک خوبصورت انسانی شکل عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے فرمایا، ہو جا انسان۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو خاص مراحل سے گزارا، گارے کی صورت، چپکنے والی مٹی، کھنکھناتی مٹی، پھر ٹھوس مجسم شکل۔ پھر جب وہ مجسم وجود تیار ہو گیا تو اللہ نے اپنی روح اس میں پھونکی۔ جیسے ہی روح پہنچنے لگی، آنکھوں میں روشنی آئی، دل میں دھڑکن آئی، ہاتھوں میں حرکت آئی، جسم میں جان دوڑ گئی۔ آدم علیہ السلام نے پہلا سانس لیا، پہلی نگاہ اٹھائی، پہلا لفظ بولے، الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، میرے رب ہونے کو پہچاننے والے یہی کلمات ہیں، میں بھی تجھے رحمتوں سے نوازتا ہوں۔ اب اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے ادب، احترام اور رب کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا، لیکن ابلیس جنوں میں سے تھا، مگر عبادت میں فرشتوں کے مقابل کھڑا رہتا تھا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ نے پوچھا، ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے تکبر سے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ابلیس بولا، اے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں آدم اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے، مگر میرے نیک بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، ایسی جنت جہاں نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ تھکن۔ پھر اللہ نے آدم کی پسلی سے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام پیدا کی۔ آنکھ کھولی تو آدم کو دیکھا۔ آدم نے پوچھا، تم کون ہو؟ حوا نے کہا، میں عورت ہوں، تمہارے ساتھ سکون پانے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یوں دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اللہ نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے آدم اور حوا، جنت کی ہر چیز حلال ہے، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ابلیس نے دیکھا کہ آدم اور حوا اللہ کی نعمتوں میں خوش ہیں، اس کے دل میں حسد بھڑک اٹھا۔ وہ چھپ چھپ کر آتا رہا، موقع کی تلاش کرتا رہا۔ آخر اس نے وسوسہ ڈالا، اے آدم،
کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہی کا درخت نہ بتاؤں؟ اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو موت نہیں آئے گی۔ آدم اور حوا بھول گئے کہ اللہ نے منع کیا تھا۔ آخرت میں انسان بھولنے والی مخلوق ہے۔ آدم بھی بھول گئے، یہی انسانیت کی فطرت ہے۔ ابلیس نے قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ بے ضرر سمجھ ہر دونوں اس درخت کے قریب گئے، پھل کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا فوراً کپڑے اتر گئے، شرم محسوس ہوئی، پریشان ہو گئے۔ درختوں کے پتے جوڑ کر اپنے بدن ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ آدم اور حوا نے فوراً توبہ کی، اے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے توبہ قبول کی، مگر ارادہ فرما دیا، اب تم زمین پر اتر جاؤ، کچھ عرصہ وہاں رہو گے، پھر میرے پاس لوٹو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جگہ، حضرت حوا علیہ السلام کو دوسری جگہ اتارا گیا۔ مختلف روایات کے مطابق آدم سری لنکا یعنی جزیرہ سراندیپ اور حوا جدے یعنی عرب کے قریب اتاری گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، آخر کار عرفات کے میدان میں ملاقات ہوئی، اسی لیے اسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا باپ تھے۔ اللہ نے انہیں زراعت، تجارت، کپڑے بنانا، اوزار بنانا سب سکھایا۔ جب آدم اور حوا کے ہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس وقت یہ قانون تھا کہ ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ قابیل کی بہن کم خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی حسین و جمیل تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو قابیل نے انکار کر دیا اور اپنے ساتھ پیدا ہونے والی خوبصورت لڑکی سے شادی پر اصرار کرنے لگا۔ اس کے دل میں حسد اور شہوت نے جنم لیا۔ حضرت آدم نے جھگڑے کے حل کے لیے دونوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسے ہی لڑکی کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا نشان یہ تھا کہ آسمان سے آگ اتر کر اسے کھا جاتی۔ حابیل ایک چرواہا تھا، اس نے اپنے گلے میں سے سب سے فربے اور بہترین بھیڑ پیش کی۔ قابیل ایک کسان تھا، اس نے اپنے اناج کا ردی اور گھٹیا ڈھیر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، مگر قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قابیل اس ذلت اور ناکامی کو برداشت نہ کر سکا۔ حسد کی آگ اس کے دل میں بھڑک اٹھی اور اس نے حابیل کو دھمکی دی، میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نہایت سکون سے جواب دیا، یاد رکھو، اللہ صرف پرہیزگاروں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اگر تم میں تقویٰ ہوتا تو تمہاری قربانی بھی قبول ہو جاتی۔ اس نے مزید کہا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اگر تم نے مجھے قتل کیا تو میرا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا اور تم دوزخیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر قابیل کا نفس غالب آ چکا تھا، اسے قتل کا طریقہ معلوم نہ تھا، تو شیطان نے کوے کو مار کر زمین میں دفنانے کا طریقہ دکھایا۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے حابیل کو سوتے ہوئے پایا، اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی کے سر پر مار کر اسے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد وہ حیران و پریشان کھڑا تھا کہ اب کیا کرے۔ تب اللہ نے دو کوے بھیجے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے زمین کھود کر مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ قابیل کو اس عمل پر سخت شرمندگی ہوئی اور اس نے بھی اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی دنیا میں کوئی شخص ناحق قتل ہوتا ہے تو اس گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ظلمانہ قتل کی ابتدا کی۔ زمین پر اپنی زندگی کے تمام سبق سکھانے اور انسانیت کی بنیاد رکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا اختتام قریب آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سال زندہ رہے۔ وفات کے وقت فرشتے حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات اسے جزیرہ سری لنکا یعنی سراندیپ میں بتاتی ہیں، جبکہ کچھ روایات اسے جدے یا عرب یا مشرقی زمین کے قریب بتاتی ہیں۔ اصل مقام کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے،
لیکن ان کی زندگی اور تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انسان کی عزت اس کے علم اور عمل سے ہوتی ہے۔ گناہ کرنے پر فوراً توبہ کرو۔ اللہ کی رضا اور تعلیمات ہی زندگی کی اصل رہنمائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری مزید اسلامی کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ نے ہماری کہانی سنی اور حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کیا اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ روشنی پہنچے۔ اللہ آپ کو علم و عمل کی روشنی عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔